من النساء، وہ خود کسی اور جیسا کیسے ہو سکتا؟ اور اس کی بیویوں جیسی زمانے کی عورتوں میں سے اگر کوئی عورت نہیں ہے تو اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا؟ آپ سمجھے ہے نا؟ وہ جو انہیں بے مثال بنایا، زمانے میں منفرد و ممتاز بنایا ان خواتین کو جو آقا علیہ السلام کے گھر میں آ گئی، تو یہ نہ ان کی حسبی صفت تھی نہ ان کی نسبی صفت تھی۔ حسب و نسب کے اعتبار سے ایسا نہیں تھا، وہ زمانے کی دوسری خواتین کی طرح تھی۔ اللہ فرما رہا ہے تم زمانے کی عورتوں میں سے کسی جیسی نہیں۔ مولا یہ دوسروں جیسی تو ہے، ایسے تفنن نوا کے لیے عرض کر رہا ہوں، بعض ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے، مولا باقیوں کے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ، یہی ویسے ہوتی رہی ہے نا ہمارے ہاں، اوروں کی بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں۔ یہ تو ہوگی ساخت کے اعتبار سے، یہ معاشرے کے بہت سارے خاندانوں اور قبیلوں میں سے آئی ہے۔ بعض کوئی ایسی بھی ہیں جسے کسی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا ہے، حضور نے قبول کر کے اپنے عقد و زوجیت پہ لے لیا، وہ بھی ہیں۔ تو یہ اوروں جیسی تو ہیں، ان کے قبیلوں والے، گھر والے اوروں جیسے ہیں۔ بعض کے گھر والے، ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن اہل قبیلہ کافر و مشرک تھے۔ یہ ساری کوئی اہل ایمان کی اس نسل اور لڑی میں سے نہیں تھی جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھی، مختلف قبیلوں سے تھی۔ تو مولا آپ فرما رہے ہیں کہ زمانے کی عورتوں میں سے کسی جیسی نہیں، ساخت جسمانی کے اعتبار سے بھی اوروں جیسی، معاشرتی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی، قبیلہ و برادری کے اعتبار سے بھی اوروں جیسی۔ ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن بھی بعض لوگوں کے ابھی تک کافر و مشرک ہیں، حضور کی عقد میں آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس امر کی طرف متوجہ کیا، نہ ساخت کے اعتبار سے کہہ رہا، نہ معاشرتی مقام و مرتبہ اور قبائلی نسبت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہاں سے آئی ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہاں پر آ گئی۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کس نے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ تو وہ اوروں جیسی تھی، معاشرتی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق جڑا، عقد و زوجیت نکاح کا تعلق جڑا، تو وہ زمانے کی ساری عورتوں سے مختلف ہو گئی۔ تو جن کا پیدا ہو جانے کے بعد دوسرے قبیلوں، ماحول، معاشرے سے آنے کے بعد پروان وہیں چڑھی، پرورش وہاں پائی، اکثر و بیشتر اپنے ماحول میں، آقا علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، تو وہ اوروں جیسی نہ رہی۔ جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ گردش کر رہا ہو وہ کیسے اوروں جیسی ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیوں امکانات کے دروازے کھولتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے کسی کو پچھنے لگوائے، حجامہ کیا، سادہ لفظوں میں خون نکلا، کسی کو دیا، کہا یہ بلاؤ ایسی جگہ پر جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسے آپ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، حضور نے پوچھا، گرائے ڈال آئے کہیں؟ تم حضور ڈال کہاں؟ یا رسول اللہ ایسی جگہ پر جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی کبھی۔ آقا نے پکڑ لیا، میں سچ بتاؤ کیا کیا، سچ بتاؤ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری غیرت ایمانی اور محبت نے گوارا نہیں کیا آپ کے جسم اطہر کا خون اور کہیں زمین پر گرا دوں، کسی کا پاؤں آئے گا، کچھ ہوگا، 100 معاملات ہیں، کیا کیا؟ اس نے کہا حضور میں نے محبت میں پی لیا، اپنے جسم میں داخل کر لیا۔ پوچھئے مفتیان دین مدین سے کیا کہتی ہے شرع کی جس مسئلہ کی، احکام شریعت کیا کہتے ہیں؟ پینا جائز ہے، کسی اور کیا ہو تو ایک قطرہ قصداً آپ زبان سے نیچے نہیں لے جا سکتے، حرام چیزوں میں سے۔ تو جس نے شریعت عطا کی اسی کا معاملہ تھا۔ حضور نے جب سنا یہ کہا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے وجود پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اس نے ایسے زبان سے پی لیا تھا ادب کے تحت، تو جس کے وجود میں یوں دہن سے زبان کے ذریعے آقا علیہ السلام کے خون کے 4 قطرے چلے جائیں، اس پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ گردش کر رہا ہو، ان کے گلی کوچے محلے کے قریب سے بھی کوئی خطا گزر کیسے سکتی؟
کو ایسا بنایا. تو حضرت سیدہ کائنات حضور کے جسم و جان کا حصہ تھا، معاشرتی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور شیخ الاسلام نے اس ایک روایت پر کہ فاطمہ تو بضعۃ منی 66 حوالے لکھے ہیں. 66 ایک روایت پر. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم مصادر علمی کے ساتھ وہ منسلک نہ رہیں، ہمیں اس کی طلب نہ رہے. ہمارے اچھے اچھے گھرانے، علمی خانوادے، وہ ان چیزوں سے دور ہو گئے، ان کی اولادیں محروم ہو گئی. نتیجہ تن فکری اعتقادی گمراہی کے دروازے کھلتے چلے گئے، امت انتشار کا شکار ہوتی چلی گئی. جن موضوعات پر کبھی کسی نے لب کشائی نہ کی تھی وہ گلی محلے میں زیر بحث لے گئے، اور جو موضوع کوئی تھا بھی بہت اعلیٰ درجے کا تحقیق کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اور بڑے محتاط لفظوں میں بیان کیا جانے والا، وہ گلی کوچوں کے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے، جس نے جو چاہا کہنا شروع کر دیا. یہ دیکھے بغیر کہ بسا اوقات حدیں نہیں کھڑی ہوتی، خود حیا کرنا پڑتا، خود حیا کرنا پڑتا. ہر بات کہی نہیں جاتی. ادب مصطفیٰ میں صحابہ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وضو کے پانی کو لے لے کر اپنے چہروں پر ملا، اپنے جسموں پر ملا، ایک دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے ملتے، آقا کا بال مبارک زمین پر نہ گرنے دیتے، حضور وضو کے دوران کلی کرتے، پانی کا قطرہ زمین تک نہ جانے دیتے، آقا ناک مبارک میں پانی ڈالتے وضو کے دوران، وہ پانی زمین تک نہ جانے دیتے. یہ جس سے بخاری، مسلم، سیاہ سندہ کل کتب حدیث بھری پڑی ہے، کوئی بتائے اس کا حکم اللہ نے قرآن میں کہاں دیا، مصطفیٰ نے کہاں دیا؟ کسی نے ہم سے کہا، آقا علیہ السلام کے سامنے بات ہوئی، فیل ہوا، حضور نے خاموشی اختیار کی، اس کی یہ حجت شرعی ہے، سنت تقریری ہے. میں نے کہا میں نے مان لیا. جب وجود میں آ گیا یہ عمل، فعل صحابہ، آقا نے سکوت اختیار کیا، تو اس کی حیثیت سنت تقریری کی اور حجت شرعی کی ہوئی. میرا سوال تو یہ ہے، پہلی مرتبہ جب ہوا تھا تو کس کے کہنے پر ہوا؟ سارا کچھ کتابوں کے مفتیوں سے نہ پوچھا کرو، کچھ مفتی عشق سے بھی پوچھا کرو. یہ جو اندر مفتی بیٹھا ہے، جب یہ آپ کو اخلاص کی بنا پر یقین کامل کے ساتھ سوئے کوچے جانا لے کر چلتا ہے، سارے ضابطے کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. جس منزل کی عشق پہنچاوے وہاں علموں کو خبر نہیں ہوتی، علموں والے، عقلوں والے وہ کنارے پر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ عشق ہوتا ہے جو نارے نمرود میں چھلانگ لگا. ہر شے روایت کے پیمانوں پر نہیں ہوتی، کچھ معیار درایت بھی ہوتا، معیار درایت بھی ہوتا. کسی کا والد چٹا ان پڑھ ہو، ایک دن سکول نہ گیا ہو، کسی کتاب قاعدے سے ایک لفظ نہ پڑھا ہو، پھر بھی کوئی اسے کہے کہ تیرا باپ جاہل ہے، میں دیکھتا ہوں سر سے پاؤں تک تن بدن میں آگ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ خیر حقیقی بات ہے بھئی، عالم اور جاہل متضاد ہے نا. کچھ نہیں جانتا تو جاہل ہے، کچھ جانتا ہے تو عالم ہے. جب کہ پتا ہے، کنفرم کرتا ہے، خود بندہ کنفرم کرتا ہے میرے باپ کو ایک لفظ نہیں پڑھنا آتا، تو اسے کہہ دیا جائے جاہل ہے، تو آگ کیوں لگتی ہے؟ اپنے باپ کے لیے اتنی آگ لگتی ہے جہاں سے سارے زمانوں کو عزت ملتی ہے، جہاں سے سارے زمانوں کو اللہ کی نعمتوں کے خزانوں کی خیرات ملتی ہے. جب ادھر بات کرتے ہو تو اس پر بھی سوچا کرو، اس سے زیادہ سوچا کرو، پھر ایمان محفوظ رہتا. سارا کچھ کہنے سے نہیں ہوتا، کچھ خود بھی حیا کرنا ہوتی ہے. تو یہ چاروں افراد حضور کے اہل بیت میں داخل ہوئے، عذر حکم خدا اور عذر تعظیم مصطفیٰ حضور کے اہل بیت میں شامل. اب حضرت سیدہ کائنات حضور کے جسم و جاں کا حصہ، ان سے آگے حسنین کریمین، وہ حضور کی نسل، آقا کے سور مبارک کے حامل. پیچھے
تنہا حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات رہ گئی نا، حضور کی ذات رہ گئی، حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات رہ گئی. اس کے لیے بڑی عجیب شے قرض کر رہا ہوں، بڑی عجیب شے. آدمی ہر شخص 3 حوالوں سے پہچانا جاتا ہے. کسی کے قدر و منزلت کو جاننا ہو تو 3 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک اس کا نسب دیکھنا پڑتا ہے، نسب کے اعتبار سے کیسا ہے. ایک اس کا حسب دیکھنا پڑتا ہے. تیسری شے اس کی نسل دیکھنا ہوتی ہے. عام طور پر ہم معاشرے میں وہ معاشرتی قول کے اعتبار سے حسب نسب کہہ دیتے ہیں، درست ہے وہ بھی، مگر 3 چیزیں ہیں. سب سے اوپر نسب ہے، یہ کن کی اولاد ہے، اس کے بڑے بزرگ کون تھے، کس کماش کے تھے، کس معاشرتی مقام و مرتبہ کے تھے، کس منصب کے تھے، اس کا نسب کیسا ہے. حسب اس کی ذاتی صلاحیتیں، خصوصیات، اس کا اخلاق، اس کا کردار وہ کیسا ہے. اور تیسری شے پھر اس کی اولاد، نسل جو تربیت کی، جو اسے ملی، اس کی تربیت کر کے کیا بنایا ہے. یہ تین ہی پیمانے ہیں نا. ذرا اور بھی ہوتے ہیں، میں نے کبھی اس پر زیادہ بھی کچھ محنت کی، اللہ نے خیرات عطا کی. میں 3 تک رہوں گا، وہ بھی اختصار کے ساتھ. سب سے پہلی شے نسب آتا ہے. بیٹا کن کا ہے، اولاد کن کی ہے. ٹھیک. اب آقا علیہ السلام نے فرما دیا. میں یہ ساری کتابیں رکھی، میں نے چاہا کہ میں پڑھ کر بھی سناؤں، مگر پھر قلت وقت کے باعث ایسا نہیں کر رہا. ایک ایک لفظ جو کہہ رہا ہوں بحمد اللہ تعالی، اللہ رسول کے فضل و کرم سے اور اپنے اساتذہ اور مشائخ کی تربیت کی بحاف پر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. زندگی کی آخری سانس تک جو بات کہوں گا اس کا حوالہ میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے. ادھر بھیجوں گا نہیں، ہے سب کچھ اس سے ملا ہوا، مگر جب میں کہہ رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، تو میری ذمہ داری ہے کہ دیانت و اخلاص کے ساتھ آپ تک بات پہنچاؤں. تو حضرت مولا علی شیر خدا کا نسب دیکھنے لگے ہیں ہم. نسب ٹھیک. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کا، ہر فرد کا ایک شجر تخلیق ہے، اوریجن ہے. عالم امر میں ہر ایک کا شجر تخلیق ہے. ہم جتنے انسان بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جو وجود ہیں جسمانی خاکی، یہ علامتی ہیں، سمبولک ہیں. پیچھے ایک شجر تخلیق ہے، وہ اوریجن ہے. ہر ایک کا شجر تخلیق جدا جدا ہے. فرمایا میرا اور علی کا شجر تخلیق ایک ہے. ہمارا منبع ایک ہے، ہمارا مصدر خلق ایک ہے. یہ ہو گیا اوریجن، شجر، چشمہ، مصدر. فرمایا ایک ہے، واحد. اس کے بعد اگلی بات سن لیں. فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میری ولادت تک آقا نے فرمایا میرا نور پاک پشتوں سے پاک بطنوں میں منتقل ہوتا ہے، اور میرے پورا سلسلہ امہات میں اور سلسلہ آبا میں، دونوں سلسلہ آبا و امہات دونوں میں، آدم سے لے کر فرمایا میرے والد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ میری والدہ تک پوری تاریخ میں نہ کوئی فکری و اعتقادی گمراہی کا شکار ہوا، نہ کوئی اخلاقی بے رہروی کا شکار ہوا. فرمایا میرا نور ہمیشہ نکاح کے لیے منتقل ہوتا رہا. سمجھ گئے یہ بات؟ یعنی کہیں اخلاقی بے رہروی نہیں آئی، فکری اعتقادی نہیں آئی. اور فرمایا میرا اور علی کا نور، یا میں اور علی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے. جن وجودوں سے نور مصطفیٰ گزرا ہے، انہی وجودوں سے ساتھ نور مرتضیٰ گزرا. پھر فرمایا کہ ہر ایک کی اولاد اس کی پشت میں رکھ دی گئی ہے. میری اولاد پشت علی میں رکھ دی گئی. پھر فرمایا ہر ایک کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. کیوں؟ فرمایا حبیب بیٹوں سے سب کی چلتی ہے، تیری بھی بیٹوں سے چلے تو تو دوسروں جیسا ہی ہوا نا. آدم سے قیامت تک سب کی نسل بیٹوں سے چلتی رہے گی. تنہا تیرا وجود ایسا، تجھے اتنا ممتاز
جو جوڑ چننا تھا وہ بھی کوئی اسی سطح کا ہونا چاہیے تھا، اسی سطح کا ہونا چاہیے تھا۔ نکاح میں کفر ایک اہم شے ہے، ہم پلہ ہونا، برابر ہونا۔ اب اگر خاص کر عورت زیادہ اونچے مرتبے کی حامل ہو کسی اعتبار سے بھی تو خاوند دبا دبا رہے گا۔ اب حضرت سیدہ کائنات سے حضور کی نسل چلانی ہے اور اس کے لیے جوڑ چاہیے، تو جوڑ ایسا ہی چاہیے۔ عورت کے لیے یہ بات اعزاز کا سبب ہوتی ہے کہ اس کا خاوند باعث فخر ہو۔ وہ جب معاشرے میں نکلے تو سر اٹھا کر بتائے میں فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کی اہلیہ ہوں۔ تو شوہر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کم از کم برابر ہو، اور شوہر کا معاشرتی اعتبار سے رفیع المرتبت ہونا اچھے نکاح کا بھی تقاضا ہے، عورت کے لیے بھی باعث فخر ہوتا۔ تو اب حضرت سیدہ کائنات کے لیے جوڑ چاہیے تو کم از کم برابر ہو اور رتبے میں اپنی نسبت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، تو اچھا معیاری اور مثالی جوڑ بنے گا۔ اب وہ کہاں سے آئے؟ آقا علیہ السلام صاحب ختم نبوت ہے، اب تو کوئی دوسرا عام نبی بھی نہیں آ سکتا، جائے کہ برابری کے لیے پھر دوسرا بھی خاتم النبیین چاہیے، یا تو دونوں خاتم النبیین ہو، ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی، تو نکاح میں ہوا کفر، یہ ہوئی برابری کی بات۔ کوئی اس سے بلند مرتبہ ہو تو پھر قابل فخر رشتہ۔ فرمایا حبیب اب تو تیرے ساتھ اور تیرے بعد نبی کو یہاں نہیں سکتا، مگر تیری بیٹی فاطمہ وہ معاشرتی جوڑ کے اعتبار سے بھی سر اٹھا کر چلے، فخر سے بیان کرے، اس لیے اب تجھ سے اوپر تو ہوں فقط میں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تجھ سے اوپر اور بڑا تو ہوں میں، میرا بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا جو تیری بیٹی کو بیائے اور وہ اس پر فخر کرے، مگر تیری ختم نبوت بھی قائم رہے، تیرا وقار و قدر و منزلت بھی قائم رہے، تیری بیٹی قیامت تک اپنے جوڑ پر رشک بھی کرتی رہے، اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اب میرا بیٹا تو کوئی نہیں ہو سکتا، مگر انتظام یہ کرتے ہیں کہ نکاح کے وقت زمانہ دیکھے، چشم فلک دیکھے، کائنات دیکھے، دلہن اگر نبی کے گھر کی ہے تو دولہا خدا کے گھر کا۔ یہ کوئی ایسی اتفاقی واقعہ تھا، یہ کوئی تاریخی حادثہ تھا جو دیوار کعبہ شق ہوئی اور ان کی والدہ حرم میں چلی گئی، یہ کوئی اتفاق تھا؟ یہ خدا کا گھر تھا، وہ ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں سے بچا لے تو دیوار ایسے ہی ٹوٹ جاتی ہے، اور ٹوٹے ایسے کہ دیوار کھلے، جانے والا گزرے اندر جائے، دیوار پھر بے نام و نشان جڑ جائے اور جائے دیوار سے باہر دروازے سے آئے۔ یہ کوئی بغیر امر الہی کے اور حکمت الہیہ کے بغیر ہو سکتا؟ فرمایا تیری بیٹی فاطمہ کا جوڑ بنا رہے ہیں، دنیا والوں کو بعد میں پتا چلے گا ولادت یہاں کیوں ہوئی، ہم نے پہلے سے سب کچھ سوچ رکھا ہے، ارادہ کر رکھا۔ تو اب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یاد رکھیے، جو نسب مصطفیٰ کا ہے وہی نسب علی المرتضیٰ کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حسنین کریمین سے قیامت تک جو نسل مصطفیٰ کی ہے وہی نسل علی المرتضیٰ کی ہے۔ میں نے اوپر کا نسب ادھر کی نسل بیان ہے، درمیان میں صرف 2 مرحلے آتے ہیں جہاں یہ جدائی ہوتی ہے، جدائی عبد المطلب تک، حضرت عبد المطلب تک نور مرتضیٰ اور نور مصطفیٰ اکٹھے، یہاں سے ہوئی جدائی۔ نور مصطفیٰ پشت و وجود عبداللہ میں منتقل ہوا، نور مرتضیٰ پشت و وجود ابو طالب میں منتقل ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا
میری طرف ہی منسوب رکھی جائے، میری طرف ہی. مجھے سمجھ نہیں آتی تاریخ کو بند کمروں میں کی گئی تنہائیوں میں سرگوشی سنائی دیتی ہے، ہزاروں کے مجمع میں زبان رسالت کا اعلان سنائی نہیں دیتا. بند کمروں میں ہونٹوں کے ساتھ تان لگا کر کی گئی سرگوشی سنائی دیتی ہے. میں قربان جاؤں تاریخ کی سماعت کے، مورخین کی سماعت کے، کہ بند کمروں میں کی گئی سرگوشی سن لیتی ہے، ہزار ہر کے اجتماع صحابہ میں کیے گئے اعلان مصطفیٰ سنائی نہیں دیتے. اور طہارت مصطفیٰ اور وہ جو سارے زمانے کو پاک کرنے آیا تھا، یزکیکم، تزکیہ دینے آیا تھا، قیامت تک کسی کو نعمت تزکیہ کا ایک ذرہ نہیں مل سکتا بغیر واسطہ مصطفیٰ کے، جو خود سارے زمانے کو مزکا کرنے آیا، تزکیہ دینے آیا. اس کی نسل معاذ اللہ غیر پاک وجودوں سے گزر کر آئے گی. کس قدر اچنبے کی بات. یہ موضوعات بحث عام نہ تھے، یہ گلی محلوں میں زیر بحث آنے والے عنوانات نہیں تھے. بدقسمتی جب کرنے کو کام کوئی نہ رہا، نہ مذہبی اعتقادی اور تحقیقی طور پر، نہ معاشرتی سائنسی اور ارتقائی اعتبار سے کرنے کو کام کوئی نہیں رہا، ویلے بیٹھے اور کچھ نہیں تو چلو فتنہ ہی کرتے ہیں، فتنہ ہی کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تحقیق. بیشہ کہتے ہیں ہار، تحقیق کا ہار شیروں سے خالی ہو گیا، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا. اقبال نے کہا ہے جو اگر کسی کو تیش بھی آئے تو دیکھیے مجھے معاف رکھیے گا، میں کمزور آدمی ہوں، میں بڑوں کے پیچھے چھپ کر ہی بات کرنے کا آدمی ہوں، میری ہمت نہیں. یہ اقبال نے کہا ہے، اقبال نے کہا. اور اس نے کہا، انہوں نے کہا تھا دین کافر تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. وہ جو دین ہمیں دنیاوی سائنسی مادی اقتصادی اعتبار سے دنیا کی رہنمائی کا سلیقہ سکھانے آیا، جس کا پہلا سبق اقرا تھا، ساتھ مفعول نہیں ہے، یہ ضمن جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اقرا القرآن نہیں ہے، اقرا الحدیث نہیں ہے، اقرا الفقہ نہیں ہے، کوئی مفعول نہیں ہے. قرات فعل متعدی ہے، مفعول مانگتا ہے، اس نے بغیر مفعول کے بات کی ہے. اقرا مطلق پڑھو، اس کا معنی یہ ہے جتنے علوم و فنون قیامت تک وجود میں آتے جائیں گے ان کو صدق و اخلاص اور حسن نیت سے رضا الہی کی خاطر پڑھنا حکم اقرا کی تعمیر ہے. جب تک ہم اس راہ پر رہے، تحقیق کی راہ پر چلتے رہے، زمانہ ہمارے دروازوں سے خیرات علم و فن حاصل کرتا. ہم زمانے کے امام و مقتدا تھے. دعاؤں سے نہ حالات بدلتے ہیں اور نہ نیک تمناؤں سے. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اس دنیا میں کسی کے ساتھ معاملہ اللہ اس کے عقیدے کی بنیادوں پر نہیں کرتا. اللہ کی کسی قوم کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، پاک ہے نسب اور نسل کی ساری رشتہ داریوں سے. جو جیسے اعمال کر لے گا اس کے لیے ویسے نتیجے ظاہر کرتا. اگر دعاؤں سے، عقیدوں سے اور اپنے نظریات سے، اللہ کی بارگاہ سے یہ سارا کچھ دنیا کی کامیابیاں حاصل ہو سکتی تو پھر بڑی ہم آج تک سمیٹ چکے ہوتے. جب تک ہمارے اسلاف اکابر تحقیق محنت کی راہ پر چلتے رہے اور دریافت اور ایجاد کی راہ پر چلتے رہے، اس وقت تک امامت ان کا منصب رہے، بانٹتے رہے وہ دنیا. لوگ ہم سے صرف ذرا پر جذرے وہ پڑھنے نہیں آتے تھے، صرف اور صرف ہم سے مفاہیم قرآن سیکھنے نہیں آتے تھے. لوگ ہم سے سائنس، ٹیکنالوجی، علم و فن اور ایون کے ڈریس ڈیزائننگ، کنسٹرکشن اور ایگریکلچر، کیا کیا شے تھی
جو زمانے کو ہماری تحریر سے نہیں ملتی تھی، اس میں کوئی یکتا روزگار تھے تو زمانہ ہم سے لیتا تھا۔ جب صبح و شام وہ بیکاری اور کام چوری اور اس کے نتیجے میں حرام خوری، یہ ہر طبقے میں، پورے معاشرے میں زہر کی طرح سرایت کر گئی، تو نتیجتاً آج سوائے ذلت رسوائی اور بھیک مانگنے کے اور کچھ ہمارا سٹیٹس نہ رہا۔ وہ چاہیں جو مرضی ہمارے مقدر کے فیصلے کرتے پھرے، پوری نسلیں ختم کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی، جرأت نہیں ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ اپنے مارے جانے والے بھائیوں کے لیے امداد میں بھی کفن بھیجتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفا جاؤ، اس کے لیے توانائی چاہیے۔ یہ موضوعات اس طرح کے نہ تھے جن کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ تو اب آئیے، وہ جو حضرت مولا علی خدا کا وجود اوپر حضرت ابو طالب سے آئے، بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی، اگر ایک لمحے کے لیے اس بات کو مان لیا جائے کہ وہ اس عظیم دولت ایمان و اسلام سے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ محروم رہے، تو ایک بات بتائیے، پھر سٹیٹس ابو جہل، ابو لہب اور ان کا ایک ہی ہوا نا؟ بولیے نا، مطلب دیکھیے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، وہ خود قرآن میں کہتا ہے، آپ ان سے فرمائیے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، کہ جو اللہ کا بیٹا تو اللہ ہوتا نا۔ سو ایک بات سپوز کرنے میں حرج نہیں ہوتا نفس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے۔ تو اگر ایک لمحے کے لیے دل پر پتھر رکھ کر اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے بات مان لی جائے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ محروم معاذ اللہ ایمان و اسلام رہے، تو پھر ابو جہل، ابو لہب اور حضرت ابو طالب پھر ایک سٹیٹس کے حامل ہوئے۔ جب ایک جیسے تھے تو مجھے بتائے کہ ابو طالب اور ابو جہل اور ابو لہب میں جھگڑا کیا تھا؟ میں کبھی کبھار کمزور اور ساتھ والے گھر سے بھی کی بات لے لیتا ہوں، بتا کر آپ تک پہنچا رہا ہوں، قبول ہو تو رکھ لیں، نہ قبول ہو تو کوئی بات نہیں، یہ میں نے مستعار لی ہے، مستعار۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کو بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، دکھائی نہیں دے رہے، چھوٹا سا شہر تھا۔ انہوں نے کہا اچھی طرح دیکھ لیا، ڈھونڈ لیا سب طرف، ہاں دیکھ لیا، نہیں مل رہے، اب نہیں مل رہے تو تلاش میں جانا ہے۔ تلاش میں جانے سے پہلے ایک کام کیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا ہے، اپنے ملازموں کو بلایا ہے، اور انہیں کہا کہ چھوٹی تلوار یا ایک خنجر لے کر اپنی آستینوں میں چھپا لو، اور وہ جو صحن حرم میں بیٹھے ہیں نا سارے، ایک ایک کے پیچھے جا کر ایک ایک جگہ بنا، میں جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے۔ جب میں واپس آؤں اگر وہ میرے ساتھ ہوں تو چپ کر کے خاموشی سے اٹھ کر آ جانا، اگر مجھے اکیلا آتے دیکھو تو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس بات کو مطلب سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا کام تمام کر دینا، جس کے پیچھے بیٹھا ہے آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ فقط بھتیجے کے لیے کرتا ہے، یہ فقط بھتیجے کے لیے کرتا ہے۔ سفر تجارت میں گئے تو اس راہب عیسائی نے بتا دیا کہ ان میں علامات نبوت ہے۔ جب آ رہے تھے نیچے درخت جھک رہے تھے، پتھر جھک رہے تھے، صاحبان کیے ہوئے تھا بادل، تو ان کو نہ لے کر جاؤ، وہ یہودیوں کا اور ان کا علاقہ ہے، وہ پہچان لیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ تو وہیں سے ان کو اپنے بیٹے کی ہمراہی میں واپس بھیجا ہے، بھتیجا جان کر بھیجا تھا۔ ابھی تو
میں کیا کیا بات کروں. جب سارا زمانہ دشمنی پہ اتر آیا، اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے اپنے شہر میں، اور وہ جا کر بیٹھے اور کوئی جائے پناہ مظاہر معاشرے میں اسباب کی دنیا میں دکھائی نہ دے رہی تھی. خدا کا گھر تھا، دارالامن تھا، مگر وہاں بھی امن نہیں تھا. جس وقت پورے مکے میں کوئی جگہ امن نہ تھی، اس وقت جہاں ٹھکانہ ملا وہ بھی شیب ابی طالب کی، وہ بھی شیب ابی طالب. ابو طالب کے سنات یہ امت خالی اعتراف کر لے بڑی بات ہے، ان کا بدلہ بھی کیا چکائے گا، بدلہ کیا چکائے گا. رسول ایک چادر اوڑھ لیں، چادر اللہ قرآن اتار دیتا ہے، آیتیں اتار دیتا ہے. یا ایھا المدثر، چادری کا ذکر ہے نا، کمبل اوڑھ لیا. یا ایھا المزمل، یہ کس لیے ہوتا ہے لباس؟ کوئی سردی گرمی کے اثرات سے بچانے کے لیے، اس کے سوا تو کوئی مقصود نہیں. اور عرب میں تو گرم علاقہ ہے، سردی کے چند ایام ہوتے ہیں، کچھ دورانیہ ہوتا ہے، اس میں چادر اور کمبل اوڑھا ہوگا نا. جس نے تھوڑی دیر آقا علیہ السلام نے اختیار کیا، تو اس کمبل چادر نے کیا کیا ہوگا؟ موسمی اثرات سے مصطفیٰ کے وجود بشری کو ذرا دیر کے لیے اس نے تحفظ فراہم کیا ہوگا، اس کے اثرات سے بچاؤ کا ذریعہ بنا ہوگا. جو لمحات کے لیے موسمی اثرات سے بچائے، رب اس کے ذکر کو نہیں ختم ہونے دیتا. اس چادر، اس کمبل کے ذکر کو یا ایھا المدثر کہہ کر قرآن کی آیت بنا دیتا ہے. یہ نامعلوم غیر معروف چادر تھی، غیر معروف کمبل تھا، مگر ذکر قرآن میں کر کے اس کے ذکر کو دوام عطا کر دیا ہے. جو ابو طالب لمحہ لمحہ حصار بن کر، مصطفیٰ کے آگے دیوار بن کر محافظ رسالت کا کام کرتا رہا، رب اس کو محروم رکھے گا. بلا امتیاز مسلک ابو جہل نے حضور کی پیدائش پر اپنا بھتیجا جان کر مرحوم بھائی کا بیٹا انگلی سے اشارہ کیا، کتب حدیث بھری پڑی، اور ہر مرتبہ فکر اور مسلک کے لوگوں نے اعتماد کے ساتھ لکھا. اگر کوئی کہے خواب کی بات، تو جس نے دیکھی خواب کی بات تھی. بیان کرنے والوں سے لے کر کتابوں میں تحریر کرنے والوں تک نے خوابوں میں نہیں کیا. ابن تیمیہ سے لے کر عبد الوہاب، اس موجودہ ریاست سعودیہ کے بانیوں میں سے جو ہے، اس تک جو لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے آئے کہ ہر پیر والے دن اس کی انگلی سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، سیراب ہوتا ہے، درد کی عذاب کی شدت کم ہوتی ہے. کون؟ ابو جہل. ساری زندگی مصطفیٰ سے عداوت کی ہے، جس کی مذمت میں اللہ نے پوری صورت اتاری ہے. اس کو محروم نہ رکھے، چل بھتیجا جان کر صحیح، لا علمی میں صحیح، بے خبری میں صحیح، مگر میں نے مصطفیٰ کی پیدائش پر اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا. اس کو جہنم میں محروم نہ رکھے، دوزخ میں جو ساری زندگی محافظ بن کر کھڑا رہا. شیب ابی طالب کے محاصرے میں ہر روز رات کو جب سب لوگ سو جاتے ہیں، اپنی اپنی جگہ مقرر ہوتی، سو جاتے ہیں، تو حضرت ابو طالب اٹھ کے راؤنڈ کرتے، گشت کرتے، دیکھا سارے سو گئے. جب سب کو دیکھتے سو جاتے، حضور کے پاس آتے، آپ کی جگہ پر اٹھاتے اور کہتے آپ اٹھیے یہاں سے، اٹھا کر لے جاتے. سب کے سو جانے کے بعد، مگر ممکن ہے پھر بھی کوئی جاگتا ہو، مگر حضور کو اٹھاتے، اپنا بیٹا وہاں سلاتے اور حضور کو سب کی نظروں سے بچا کر چھپا کر کہیں اور نہ جا کر سلا دیتے. جانتے ہو کیوں؟ ایک دیر سارا اپنا قبیلہ برادری کافر ہے، اپنے شہر میں ہے. دن میں کوئی دیکھتا ہوگا، کوئی کسی پوچھتا ہوگا حضور کہاں سوتے ہیں، وہاں سوتے ہیں، وہ جگہ. رات کو کوئی بدبخت میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچا دے، اندھیرے کی آڑ لے کر وہ ہر روز وہاں سے حضور کو اٹھا کر اپنا بیٹا لٹا دیتے. ابو طالب پر بات کرتے ہو، ابو طالب وہ ہے جس نے ہر روز مصطفیٰ پر اپنا بیٹا قربان کیا. اس ابو طالب کا بیٹا ہے حضرت
مولا علی شیر خدا یہ اس لیے انگشت نمائی کی جاتی ہے اور اس لیے یہ سارا شور شرابہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ اس جگہ کو محل بحث، محل تشکیک و ریب بنا دیا جائے، تاکہ آگے کا سارا معاملہ وہ از خود خیر اعتماد کی طرف چلا جائے، بے اعتمادی کی طرف چلا جائے۔ بعض لوگ ان کو اللہ اپنی حکمت و دانائی کے لیے خاص کاموں کے لیے چن لیتا ہے۔ حضرت ابو طالب انہی میں سے تھے اور چونکہ خصوصیت کے ساتھ ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کا، اب بہت ساری چیزیں ہیں مگر ان میں سے ایک شے صرف لے رہا ہوں، اور وہ شے یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں آئیں اور قرآن مجید میں آئیں، حدیث نبوی میں آئیں۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا من کنت مولا فعلی المولا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی ولی کل مؤمن و مؤمنۃ من بعد، میرے بعد علی ہر مومن مرد اور عورت کا ولی ہے۔ اور ان دونوں مواقع پر سنیے، سب سے پہلے کل جماعت صحابہ میں سے جنہوں نے اٹھ کر حضرت مولا علی شیر خدا کو مبارکباد دی ہے، غدیر خم کے موقع پر بھی اور مدینہ میں رات کی اس مجلس میں اعلان ولایت علی پر سب سے پہلے جنہوں نے اٹھ کر مبارکباد دی ہے وہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم۔ میرا سلسلہ بیعت نقش بندی ہے، میرے رہنما پیشوا اس سلسلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا سلسلہ نسب وہ منسوب ہے حضرت مولا علی شیر خدا سے۔ خدا کی قسم اس لیے بھی علی کرتے ہیں کہ ہمیں اس راہ پر خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالا، انہوں نے ڈالا۔ تو بے شمار فضیلتیں، خیبر میں جھنڈا عطا ہونا، سب کچھ، مگر حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ آپ کو جو اللہ رب العزت نے بے شمار فضیلتیں عطا کی، آپ سب سے بڑی فضیلت کس کو مانتے ہیں؟ ہے نا سب سے بڑی فضیلت؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے نہ من کنت مولا کی بات کی، نہ خیبر میں جھنڈا عطا کرنے کی بات بھی کی، نہ اپنے لیے الٹا سورج پھرانے کی بات کی، نہ زوج سیدہ کائنات ہونے کی بات کی، نہ مولود کعبہ ہونے کی بات، کوئی بات نہیں کی، نہ باب مدینۃ العلم ہونے کو اپنے سب سے بڑی فضیلت کے طور پر آپ نے کوٹ کیا۔ آپ نے کیا کوٹ کیا کہ میری سب سے بڑی فضیلت جو اللہ نے مجھ پر احسان کیا وہ سورہ رعد کی اس آیہ مبارکہ کی بنیاد پر، جب اللہ نے فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، پیچھے کافروں کا قول ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر یہ کہتے ہیں حضور سے کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ کافروں نے کہا، بہت ساری ہے نا، سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ اللہ نے۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ رعد کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں فرمایا ابھی بھی یہ کافر کہتے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، قل آپ فرما دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے لیے اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے اور میری رسالت کی تصدیق کے لیے اللہ کافی ہے۔ بولیے کون؟ اللہ کافی ہے۔ بات ختم نہیں کی، آگے فرمایا ایک تو اللہ نے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بین، میرے اور تمہارے درمیان گواہ میری رسالت پر اللہ، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور ساتھ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ علم من الکتاب نہیں کہا،
ہمارے ہاں اہل سنت میں اس پر بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب درست ہے، سب درست ہے، مگر قرآن مجید کے کئی دیگر مقامات اور آقا علیہ السلام کے اعلانات کی روشنی میں دیکھا جائے، علم من الکتاب بہت ساری جگہوں پر کمی بیشی کے ساتھ، گراف کی بلندی پستی کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، مگر جس کو باب مدینۃ العلم قرار دیا اور جس نے تاجدار کائنات کے بعد ایک زبان جس نے اعلان کیا سلونی اما شئتم، وہ کائنات میں ایک زبان دکھائی دیتی ہے، وہ زبان علی المرتضیٰ۔ حضرت مولا علی شرف خدا فرماتے ہیں میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے رسالت محمدی کی گواہی میں اپنے ساتھ مجھے بھی شامل کیا۔ کوئی سوال حضرت مولا علی شیر خدا کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا جس کا فی البدی بغیر ایک لمحے کے تعامل کے آپ کو فوراً جواب نہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں حسرت بھی ہے، کہا دو حسرتیں ہیں، دو حسرتیں رہ گئی۔ حسرت کہتے ہیں اس طلب کو جو پوری نہ ہو سکے۔ ہماری 100 حسرتیں اور ارمان ہوتے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کی بھی کوئی حسرت کوئی ارمان؟ کہا دو چیزیں۔ کیا؟ کہا جتنا اللہ نے سخی بنایا تھا اس حساب سے کبھی کسی نے مانگا نہیں، مانگا نہیں، جتنا سخی بنایا، جتنی سخاوت دی کسی نے مانگا نہیں۔ اور دوسری کہا دوسری یہ جتنا اللہ نے علم عطا کیا کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ علم کا وہ بحر بے قرار ہے جو مظہر علم مصطفیٰ۔ تو اس امت کی اور ہمیشہ سے نبوت کی اور انسانیت کی سب سے امتیازی خصوصیت یاد رکھیے علم ہے۔ اللہ نے روز ازل آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی کثرت سجود کی بنا پر نہیں ہے، عبادت اور ریاضت کی بنا پر، ذکر اذکار تسبیح اور آد و وظائف اس کی بنا پر نہیں۔ وہ فرشتوں نے کلیم کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ان کے پاس کروڑوں سالوں کی عبادتیں سجدے تھے۔ جس شے کے ذریعے فضیلت آدم کو فرشتوں پر ظاہر کر کے استحقاق خلافت کو ثابت کیا تھا، وہ کثرت ریاضت نہیں تھی، وسعت علم تھی۔ وہ علم جس کی ابتدا حضرت آدم سے کی، علم آدم الاسماء کلہا کی شکل میں، وہ مصطفیٰ پر آ کر مکمل کی حضور پر، اور آقا علیہ السلام کو کثرت وسعت علم کے ساتھ وہ اللہ رب العزت نے کلام کی ندرت عطا کی کہ چند لفظوں میں بحر بے قرار معنی کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ اس میں سمو دیتے۔ اور ایک ایک نشست میں ایک دن آقا نے، بس سیکنڈ لاسٹ بات کر رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھی، حضور منبر پر جلوہ گر ہوئے، آقا نے خطاب شروع کیا، خطاب کرتے رہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز ظہر کا وقت، منبر سے اترے، وقفہ نماز ظہر ہوا، پھر منبر پر کھڑے ہوئے، پھر خطاب شروع کیا، نماز عصر کا وقت ہوا، منبر سے اترے، نماز عصر پڑھائی، پھر خطاب شروع کیا، اور مغرب تک جاری رکھا۔ فجر سے لے کر مغرب تک 2 وقفہ ہے نماز ظہر و عصر کے ساتھ، مغرب تک۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا، مصطفیٰ نے سب بیان کر ایک منٹ کے خطاب۔ اور صحابہ کہتے ہیں آقا اس وقت تک نہ تشریف لے گئے جب تک ہم نے ان سے یہ تک نہ جان لیا پرندے ہوا میں اڑتے کیسے ہیں۔ یہ سائنسی نالج تھا، یہ سائنسی نالج تھا۔ حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے گھر سے جا کر واپس پلٹ آنے پر گھر کے جانور تمہیں پیچھے کی خبریں نہ دیں۔ وحشی جانور، کتے جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فرمایا جھوٹوں کے تسمے تمہارے ساتھ باتیں کریں گے۔ یہ دین علم کا دین ہے، یہ تسبیح کا دین نہیں ہے، تسبیح کا دین نہیں ہے۔ تسبیح